جی السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں پچھلے 2 مہینے سے تقریباً پاکستان میں تھا، اور یہ ایک بزنس اور فیملی وزٹ تھا۔ اس میں نے پراپرٹی پر بہت زیادہ کام کیا، اور پراپرٹی سے متعلق جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے شاید پہلے پتہ نہیں تھی، اور آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں، لیکن جو بھائی نہیں جانتے ان کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلے 2 ماہ کی ان ڈیپتھ ریسرچ آن گراؤنڈ، جسے ریسرچ کہا جاتا ہے، اس سے فائنڈنگز لیں۔ تو یہ جو ریسرچ ورک ہے، یہ ایسے ہمارے دوستوں کے لیے بہت یوزفل ہونے والا ہے جو لوگ پراپرٹی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 3 ٹائپس آف اسکیمز، یعنی 3 ٹائپس آف پراپرٹی اسکیم۔ پراپرٹی سیکٹر کے اندر 3 جو فراڈ ہوتے ہیں یا اسکیمز ہوتے ہیں، اس کی 3 قسمیں، اور اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر 2 طرح کا جو ہے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن۔ ایک ہوتی ہے فائل اور ایک ہوتی ہے رجسٹری۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ فائل کے اوپر کس طرح سے فراڈ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد رجسٹری کے اوپر کس طرح سے فراڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا کہ 98% جو انسٹالمنٹ پہ پلاٹس دے رہے ہیں یا یہ جو سارا کام کر رہے ہیں، 98% وہ اسکیم اور فراڈ کیسے کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے ویڈیو، کیونکہ ایکسپلینیشن اور وضاحت آپ کے سامنے رکھنا ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو لمبی ہوتی ہے، لیکن میرا مقصد یوٹیوب کے لیے ویڈیو یا رینکنگز نہیں ہوتا۔ میرا مقصد ہوتا ہے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا اور آپ کے لیے ویڈیو بنانا۔ تو آپ بائی پارٹس دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ دیکھ لیا کریں۔ اینی وے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو فرسٹ ٹائپ ہے فراڈ کی، وہ کیسے ہے۔ تو اس میں ہم 2 طرح کی سوسائٹیز کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ پہلی جو ٹائپ ہے، اس میں فائلز جو ہاؤسنگ سوسائٹیز دیتی ہیں، اس میں یہ کس طرح سے فراڈ کرتی ہیں۔ پہلی بات تو اس میں 2 طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ ایک وہ جو گورنمنٹ سے اپرووڈ ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جو ناٹ اپرووڈ ہوتی ہیں، جو اپرووڈ نہیں ہوتی۔ اب فائلز میں کیا ہوتا ہے، اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سپوز کریں میرے پاس 40 کنال زمین ہے یا 50 کنال، تو اس کی میں نے اپروول لے لی فیز 1 کی، اور میرے پاس سپوز کر لے 100 فائلیں ہیں، لیکن میں لوگوں کو 500 یا 600 فائلیں سیل کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک ٹائپ ہے فراڈ کی۔ فائل کیا ہوتی ہے، جسٹ ایک لیٹر ہیڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر کمپنی نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 3 مرلے یا 5 مرلے یا 10 مرلے یا 1 کنال کا پلاٹ دے گی۔ یہ صرف ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی اس طرح سے لیگل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر ہے، آپ کورٹ جا سکتے ہیں، آپ معاملات کو لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ ہمارے کورٹ کے نظام کا، عدالتوں کے نظام کا آپ کو مجھ سے زیادہ اچھا پتہ ہے۔ تو جو بھی بات کورٹ میں چلی جائے گی تو وہ مہینوں میں ختم نہیں ہوگی، سالوں میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شریف بندہ جو ہے وہ کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگانے سے ویسے ہی پرہیز کرتا ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر کیسے وہ کورٹ اور کچہریوں کے چکر میں پڑ جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فائلز 100 اگر ہے اس کے پاس، 100 کی کیپیسٹی، تو وہ 500 یا 1000 سیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے اوپر انسٹالمنٹ اور باقی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور فیز 1 اپرووڈ ہے تو فیز 2، فیز 3، فیز 4 جو ابھی پروسیس میں ہے، اس کی بھی فائلیں سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا فراڈ ہے پاکستان کے اندر۔ ناٹ اپرووڈ سوسائٹیز تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جن کا صرف نام ہوتا ہے
اور اس میں جو سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں جو سوسائٹی اور جو بائر ہے اس کے درمیان میں برج کا رول پلے کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑے آپ کہہ لیں کہ اس سارے سسٹم میں آپ اس کو مگرمچھ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو سب سے بڑے جو ہے وہ میں کیا الفاظ استعمال کروں پراپرٹی ڈیلرز کا ایک نیٹ ورک ہے۔ یہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یہ اسی طرح کے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کسی بھی بندے کا پورا بکرا ذبح کروا دینے والے لوگ ہیں۔ تو آپ جب بھی پراپرٹی ڈیلر کو سلیکٹ کر رہے ہوں تو آپ نے ایتھیکلی اس کو ضرور چیک کرنا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر صرف اپنی کمیشن کے لالچ میں، کیونکہ سوسائٹیز والے جو ہے اپرووڈ یا نان اپرووڈ، یہ پراپرٹی ڈیلرز کو بہت اچھی جو ہے وہ کمیشن دیتے ہیں اور بہت زیادہ انسینٹیوز دیتے ہیں، باہر کے ممالک کے ٹور کرواتے ہیں اور ان کو پلاٹس بھی دیتے ہیں اپنے پاس سے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھیر کر لائیں انویسٹرز کو، اور بعد میں جو ہے وہ انویسٹرز یہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور اس سے جو ہے سوسائٹی اپنے آگے معاملات کو لے کے چلے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ فائل جو ہے آلموسٹ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ایسے کیسز پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، جن لوگوں کے ساتھ فائلز کے چکر میں فراڈ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز پلے کرتے ہیں۔ اب دوسری اس میں بات آ جاتی ہے رجسٹری اور انتقال والی زمین۔ اب جو رجسٹری اور انتقال والی زمین ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی دو طرح کی آ جاتی ہے، اپرووڈ اور ناٹ اپرووڈ۔ رجسٹری اور انتقال والی زمین جو لوگ آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر تو فوری قبضہ آپ کو دے رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد قبضے کی آپ کو کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر مور دین 90% فراڈ کے چانسز ہیں۔ اب فراڈ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جب میں فراڈ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ آپ کی رقم جو ہے وہ مر جائے گی، تو بہت سے لوگ فراڈ کی ٹائپ کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے ٹائم ویلیو آف منی۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے جو آج 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، اگر 5 سال کے بعد وہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ واپس کر دیا جائے تو آپ کی نظر میں یا کیلکولیشن میں یہ فراڈ نہیں ہے، لیکن انویسٹمنٹ کی دنیا میں کیونکہ ہر سال 15% ویلیو آپ کی رقم کی کم ہو جاتی ہے، تو 7 سال بعد آپ کی رقم جتنی تھی وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ 5 سال بعد وہ صرف سمجھ لیں کہ جو آپ کو دے رہا ہے آپ کی رقم کا 20% دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو پوری رقم جو آپ نے 5، 10 یا 20 لاکھ دیا ہے وہ پوری کی پوری 5 سال بعد واپس مل جاتی ہے تو بھی آپ کو کچھ نہیں ملا۔ آپ کی رقم کو استعمال کر کے اس نے اپنا امپائر کھڑا کر لیا، اور آپ کو کیا ہوا کہ آپ کے ہاتھوں میں وہ جو آپ نے رقم دی تھی وہی آئی، لیکن اس کی قیمت جو ویلیو آف منی ہے وہ 80% ختم ہو چکی ہے۔ اگر 5 سال بعد ملتی ہے اور اگر 7 سال بعد ملتی ہے تو 100% ختم ہو چکی ہے۔ یہی وائٹ کالر کرائم ہے جو پاکستان میں اس وقت 98% لوگ کر رہے ہیں۔ اب بات یہ آئی تھی اپرووڈ یا ناٹ اپرووڈ میں۔ ناٹ اپرووڈ میں لوگ رجسٹری انتقال والی زمین کہہ کے بیچ رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو الیکٹریسٹی ہے یعنی بجلی ہے، پانی اور گیس کے کنیکشنز نہیں ملتے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سولر سے یا کسی بھی ذریعے سے الیکٹریسٹی خود پیدا کر کے دیں گے، تو یہ مہنگی ہوتی ہے اور آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسری اور اہم جو فراڈ کی قسم ہے پاکستان کے اندر جو اسکیم ہو رہا ہے، جس کو وائٹ کالر فراڈ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ انسٹالمنٹ کی یوز کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ ایک فرض کریں کہ 5 لاکھ یا 7 لاکھ روپے کی مرلہ زمین ہے، اس کو اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 5,000 مہینہ پے کرنا ہے اور ہم آپ کو یہ انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں، تو آپ اس لالچ میں آ کر کہ مجھے تو 5,000 روپے مہینہ دینا ہے، تو اس لالچ میں آ کر آپ وہ زمین لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ ایڈوانس دے دیتے ہیں، اور باقی ہر مہینے 5,000
10,000 اور پھر اس کے بعد ہر 6 مہینوں بعد کچھ آپ انسٹالمنٹ اکٹھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کرتے کرتے آپ کو 5 سال 7 سال کے عرصے میں وہ انسٹالمنٹ جمع کروانی ہوتی ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب تک آپ انسٹالمنٹ پوری نہیں کریں گے زمین آپ کو نہیں ملتی. آپ خود ہی اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پوری کروں گا تو آپ زمین لیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ 3 4 سال 5 سال قسطیں دیتے رہتے ہیں آپ، لیکن اس کے بعد آپ کو پلاٹ نہیں ملتا. اب سوسائٹی آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ نے جو انسٹالمنٹ جمع کرائی ہیں وہی آپ کو رقم واپس مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ وہی رقم واپس لے لیتے ہیں. سوسائٹی کبھی بھی، مثلا میں نے یہ کہا کہ 98% انسٹالمنٹ والوں کو کبھی بھی سوسائٹی نہیں دیتی پلاٹس. صرف اس بندے کو پلاٹ ملے گا جس نے مور دین 50% کیش جمع کروا کر اسی وقت قبضہ لے لیا زمین کا، اور اس کے بعد قبضہ لینے کے بعد وہ گھر بنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ انسٹالمنٹ دے رہا ہے. وہ 2% ہے. 98% کیا کرتے ہیں کہ آپ کو 5 سال 4 سال یا 6 سال بعد آپ کی جو رقم آپ نے انسٹالمنٹ کی صورت میں جمع کروائی ہوتی ہے وہی واپس کر دیتے ہیں. تاکہ کورٹ بھی آپ جائیں گے، کسی بھی محکمے میں جائیں گے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ نے اگر 5 لاکھ دیا ہے تو کورٹ کہے گا کہ اس کو 10 لاکھ واپس دو. وہ بھی یہی کہے گا کہ اس کو 5 لاکھ واپس دے دو. یہاں پر نقصان کس بات کا ہوتا ہے؟ آپ کی ٹائم ویلیو آف منی کا لاس ہوتا ہے، جس کو وائٹ کالر کرائم کہا جاتا ہے. اور بہت انٹیلیجنٹلی یہ فراڈ، یہ سکیم پاکستان میں 98% لوگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں ناٹ اپرووڈ سوسائٹیز کے چکر میں، قسطوں کے چکر میں، فائلوں کے چکر میں. اور جب کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے 4 5 سال بعد تو وہ جتنی رقم ہوتی ہے اتنی ہی واپس کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کلیئر کر لیتے ہیں. اور وہ جو بندہ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، یا نہ خوش بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن انہیں جو فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو آج اسی رقم سے آج زمین خریدی ہوتی ہے، فرض کریں جو آپ نے رقم جمع کروائی اس سے انہوں نے سب کے پیسے اکٹھے کر کے 10 ایکڑ زمین خرید لی. آج جو 10 ایکڑ وہ زمین خریدتے ہیں اس کی 5 سال کے بعد کیا ویلیو ہوگی. یہی چیز جو ہے وہ کنسیڈر کر کے لوگوں کو انسٹالمنٹ کا جھانسا دے کر، فائلوں کا جھانسا دے کر، لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اس کی زمین خرید لیتے ہیں اور بعد میں اس کو جو ہے وہ اچھے ریٹ پہ سیل کرتے ہیں. مور دین 98% جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ اس طرح سے فراڈ کر رہی ہیں. 2% یا زیادہ 3% میں نے لوگ دیکھے جو صحیح کام کر رہے ہیں. تو اس لیے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ جو سوسائٹیز انسٹالمنٹ پہ مہنگے پلاٹ آپ کو دے رہی ہیں اور انسٹالمنٹ کا وہ لگا رہی ہیں اور پوزیشن نہیں دے رہی، پلاٹ کا قبضہ نہیں دے رہی، نمبرز الاٹ نہیں کر رہی، نمبرز الاٹ کرنے کے بعد آپ کو قبضہ نہیں دے رہی جگہ کا، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے ساتھ 98% فراڈ کرے گی اور وہ وائٹ کالر کرائم ہوگا. وائٹ کالر کرائم سے مراد میں پھر ایکسپلین کر دوں گا. آپ نے جتنی رقم 5 سال میں دی ہوگی یا 7 سال میں وہ رقم آپ کو واپس مل جائے گی، لیکن وہی بات ہوگی کہ آپ کسی کو زندہ بکرا دیں اور وہ مار کے آپ کو دے دے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل اسی طرح سے بات ہو جائے گی. آپ کی رقم کی جو ویلیو ہوگی وہ ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ ہر سال 15% رقم کی ویلیو کم ہوتی ہے. اور یہی وہ وائٹ کالر کرائم ہے جو ہمارے بہت سے سادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے میں یہ آپ کو کہوں گا آپ نے اگر انویسٹمنٹ کی نظر سے پلاٹ خریدنا ہے تو آپ کسی بھی سوسائٹی میں انسٹالمنٹ پہ لینے کی بجائے اپنے پاس پیسے جمع کریں اور جمع کر کے 1 مرلہ 2 مرلے 5 مرلے کہیں پر بھی زمین لے لیں، یا گھر بنا بنایا لے لیں یا دکان لے لیں، اور اتنی کم جگہ لے لیں. مثلا 10 مرلے لینے کے بجائے آپ 3 4 مرلہ لے لیں اور اس کا رجسٹری انتقال کروا کر آپ اس پہ گھر بنا لیں کہیں پر بھی. تو اس سے آپ جو سوسائٹی کے فراڈ ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اگر آپ نے انویسٹمنٹ ہی کرنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسی کسی بھی پراپرٹی پہ انویسٹمنٹ نہ کریں
جو آپ کو 6 مہینے سے 2 سال کے عرصے میں ریٹرن نہیں دے سکتی، اور جہاں پر فوری آپ کو قبضہ نہیں مل رہا ہو۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم فردر ایکسپلین کریں گے۔ اور ریسنٹلی میں نے جو پاکستان میں وزٹ کیا، ہم نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائی ریئل مینٹر ڈیولپرز کے نام سے، اور ہم نے پروجیکٹ شروع کیا جس میں ہم 3 مرلے 5 مرلے کے گھر بنا کر سیل کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے انویسٹمنٹ کے شیئر اناؤنس کیے۔ اب ایک شیئر کی ویلیو ہم نے رکھی ہے 1,00,000 روپیہ، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کراؤڈ فنڈنگ کا یہ جو کانسیپٹ ہے، اس میں ہم سارے انویسٹرز آپس میں مل کر جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اس پیسے سے ہم پھر پلاٹ خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور گھر بنا کے اس گھر کو سیل کرتے ہیں۔ تو جو منافع ہوگا وہ سارا آپس میں شیئر کر لیا جائے گا۔ تو اس کی ہم نے ریشو رکھی کہ 60% پروفٹ جو ہوگا وہ انویسٹرز کو مل جائے گا، اور 40% جو پروفٹ ہوگا وہ کمپنی لے گی۔ ہر 6 مہینوں کے بعد حساب کتاب ہوا کرے گا، اور یہ پورا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان سے اپرووڈ کمپنی ہے، اور اس کے ساتھ پورا ایک لیگل سسٹم ہم نے کیا۔ پورا آپ کو لیٹر ہیڈ پہ ریسیونگ ہے، شیئر کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے علاوہ کیش ریسیپٹ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ بینک کے ذریعے ہوں گی، کوئی بھی کیش کا لین دین نہیں ہوگا، اور ہر 6 مہینوں بعد حساب کتاب کر کے آپ کو آپ کا جو منافع دے دیا جائے گا۔ ایک تو یہ منافع حلال ہوگا، اور دوسری آپ کی انویسٹمنٹ کی رقم جو ہے وہ محفوظ ہوگی۔ تو انسٹالمنٹ پہ پلاٹ خریدنے کی بجائے، یا شہر سے کوئی 40-50 کلومیٹر دور ویرانے میں آپ پلاٹ خریدتے ہیں کہ مجھے آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو حلال منافع بھی کمانے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آنے والی ہماری نیکسٹ ویڈیوز دیکھیں، اور آپ مجھے میرے واٹس ایپ پر لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا انویسٹمنٹ فنڈ انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے وہ ٹیم جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم آپ کو اپنے گروپ کا حصہ بنائیں گے، اور وہاں پر جو مزید انفارمیشن آپ کو دی جائے گی۔ اگر آپ ہمارا آفس وزٹ کرنا چاہتے ہو، پاکستان میں ہیں، تو ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر ہمارا آفس ہے، اس کا ایڈریس آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، وہ آپ وزٹ کریں، فردر ڈیٹیل لیں، ڈاکومنٹیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اوورسیز ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو یا کسی عزیز کو بھیج کر سکتے ہیں۔ ہمارا مین مقصد انویسٹمنٹ سیکیورٹی نمبر 1، اور نمبر 2 حلال منافع ہے۔ تو یہ پروسیس ہم شروع میں تو 6 مہینوں بعد منافع دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ 3 مہینوں پہ لے کر آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم رینٹل پراپرٹیز اور پراپرٹی مینجمنٹ کی طرف جائیں، اور بعد میں سے 1 مہینے پر لے کر آئیں۔ تو اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔